10 مشہور کامیابیاں جو غلط افراد سے منسوب کی گئیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی مشہور شخصیت کو کسی ایسی کامیابی کا کریڈٹ دیا گیا ہو جو انہوں نے در حقیقت حاصل نہیں کی؟ اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی کامیابیوں کو بیان کریں گے جو اکثر غلط طور پر مشہور شخصیات سے منسوب کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح حقیقت کو سامنے لاتے ہیں اور تاریخی شخصیات کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ جو دیکھیں گے اسے جان کر آپ کو حیرانی ہو۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ایکسپریس سنی ہب میں۔ آئنسٹائن اور نظریہ اضافیت۔ آئنسٹائن کو عموماً نظریہ اضافیت کی ترقی کا سہرا دیا جاتا ہے، جس نے فزکس کے میدان اور کائنات کی معلومات میں ہماری سمجھ کو انقلاب بخشا۔ یہ نظریہ 2 بنیادی ستونوں پر مبنی ہے۔ اضافیت کا اصول، جو کہتا ہے کہ فزکس کے قوانین تمام مبصرین کے لیے ایک جیسے ہیں، جو ایک دوسرے کی نسبت یکساں حرکت میں ہوں، اور روشنی کی رفتار کی مستقل مزاجی، جو کہتی ہے کہ خلا میں روشنی کی رفتار مستقل اور مبصر یا روشنی کے منبع کی حرکت سے آزاد ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت کی ترقی میں اہم کردار تھا۔ انہوں نے 1905 میں شائع ہونے والے خصوصی اضافیت کے نظریے کو پیش کیا۔ اس نظریے میں آئنسٹائن نے دکھایا کہ وقت اور خلا الگ اور آزاد اکائیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مبصر کے فریم آف ریفرنس پر منحصر ہیں۔ اس نظریے نے کئی نئی دریافتوں اور جو توانائی اور ماس کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہے E=mc²، بصیرتوں کا راستہ کھولا۔ بشمول مشہور مساوات، بعد میں آئنسٹائن نے 1915 میں عام اضافیت کے نظریے کے ساتھ اس نظریے کو وسعت دی۔ اس نظریے نے خصوصی اضافیت کے اصولوں کو کشش ثقل میں شامل کیا اور دکھایا کہ خلا وقت کے گھماؤ مادے اور توانائی کی موجودگی سے متعلق ہے۔ آئنسٹائن کے فزکس کے میدان میں تعاون بشمول نظریہ اضافیت کی ترقی نے کائنات کی ہماری سمجھ پر گہرا اثر ڈالا ہے اور آج بھی سائنسی تحقیق اور دریافت کو متاثر کر رہا ہے۔ الیگزینڈر گراہم بیل اور ٹیلی فون کی ایجاد۔ الیگزینڈر گراہم بیل کو عموماً ٹیلی فون کی ایجاد کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، جو کہ مواصلات کے میدان میں انقلاب لایا اور دنیا کو بدل دیا۔ بیل کی ایجاد ان کے ٹیلی گراف پر کام اور آواز کو تار کے ذریعے منتقل کرنے کی دلچسپی پر مبنی تھی۔ 1876 میں بیل کو ٹیلی فون کی ایجاد کا پیٹنٹ ملا، جو کہ ایک ٹرانسمیٹر پر مشتمل تھا جو صوتی لہروں کو برقی سگنلز میں تبدیل کرتا تھا، اور ایک ریسیور جو ان سگنلز کو دوبارہ آواز میں تبدیل کرتا تھا۔ بیل کی ایجاد نے ابتدائی ٹیلی فونز پر ایک بڑی بہتری پیدا کی، جو کہ غیر معمولی اور ناقابل اعتماد تھے۔ تاہم بیل واحد موجد نہیں تھے جو اس وقت ٹیلی فون پر کام کر رہے تھے۔ بیل کے معاصر ایلیشیا گرے نے بھی اسی دن ایک مشابہہ آلے کے لیے پیٹنٹ درخواست دائر کی تھی۔ دونوں موجد پیٹنٹ کے حوالے سے قانونی جنگ میں ملوث ہو گئے، جس میں بالآخر بیل نے مقدمہ جیت لیا اور ٹیلی فون کے موجد کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ان کی ایجاد کی طرف کے تنازع کے باوجود بیل کے ٹیلی فون نے دنیا پر گہرے اثرات ڈالے، مواصلات کو تبدیل کیا اور مزید تکنیکی ترقیات کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کرسٹوفر کولمبس اور امریکہ کی دریافت۔ کرسٹوفر کولمبس کو اکثر امریکہ کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کولمبس نے 1492 اور 1504 کے درمیان کیریبین، وسطی اور جنوبی امریکہ کے 4 سفر کیے، لیکن وہ کبھی بھی شمالی امریکہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکے۔ مزید برآں، کولمبس پہلے یورپی نہیں تھے جنہوں نے امریکہ تک رسائی حاصل کی۔ ناروے کے محقق لیف ایرکسن نے تقریباً 1000 عیسوی میں موجودہ نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا میں ایک بستی قائم کی، کولمبس کے پہلے سفر سے تقریباً 500 سال پہلے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کولمبس کی امریکہ میں آمد نے مقامی آبادیوں پر تباہ کن اثرات ڈالے۔ ان کی آمد نے صدیوں کی نو آبادیات، استحصال اور نسل کشی کی شروعات کی اور امریکہ کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچوں پر گہرے اور پائیدار اثرات ڈالے۔ آج کل بہت سے لوگ کولمبس کی میراث پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں یورپی محققین کے آمد کے بجائے ان مقامی لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو ہزاروں سالوں سے اس زمین پر آباد ہیں۔ تھامس ایڈیسن اور بلب کی ایجاد۔ تھامس ایڈیسن کو اکثر بلب کی ایجاد کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ حالانکہ ایڈیسن نے بلب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، وہ پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے اسے ایجاد کیا۔ پہلا برقی بلب برطانوی سائنسدان جوزف سوان نے 1878 میں ایجاد کیا تھا۔ کئی سال قبل ایڈیسن نے کامیاب عملی دھماکے کیے 1880 میں۔ تاہم ایڈیسن کو بلب کی ایجاد کا کریڈٹ اکثر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بلب کا ایک زیادہ مؤثر اور عملی ورژن تیار کیا۔ ایڈیسن کی بلب کی ترقی میں اہم شراکت ایک طویل عرصے تک چلنے والا کم قیمت والا فلامنٹ تھا
جو برقی بلب میں استعمال ہو سکتا تھا۔ ایڈیسن نے سینکڑوں مختلف مواد کے ساتھ تجربات کیے، آخر کار ایک کاربن فلامنٹ پر پہنچے جو سینکڑوں گھنٹے جل سکتا تھا بغیر ٹوٹے یا خراب ہوئے۔ بلب پر ایڈیسن کا کام ان کے لیے کئی سائنسی اور تکنیکی تعاون میں سے ایک تھا، جو فونوگرافر، موشن پکچر کیمرہ اور دیگر اہم آلات کی ایجاد کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جنہوں نے جدید دنیا کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ آئزیک نیوٹن اور کشش ثقل کی دریافت۔ آئزیک نیوٹن کو اکثر کشش ثقل کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ حالانکہ نیوٹن قوانین حرکت اور کشش ثقل کے نظریے پر اپنے کام کے لیے مشہور ہیں، کشش ثقل کا تصور صدیوں سے نیوٹن کے وقت سے پہلے جانا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قدیم یونانیوں نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ اشیاء زمین کی طرف گرتی ہیں اور بھاری اشیاء ہلکی اشیاء سے تیزی سے گرتی ہیں۔ نیوٹن نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے ان مشاہدات کو سمجھنے کے لیے ایک ریاضیاتی فریم ورک فراہم کیا، ایک نظریہ کشش ثقل تیار کیا جو وضاحت کرتا ہے کہ اشیاء زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں۔ نیوٹن کا کشش ثقل کا نظریہ، جو ان کے مارکت آرا فلسفیہ نیچرلز پرنسپیا میتھمیٹیکا میں سن 1687 میں شائع ہوا، جس میں اس نے تجویز کیا کہ کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کو ایک طاقت کے ساتھ کھینچتی ہے جو ان کے ماسس کی پیداوار کے متناسب اور ان کے درمیان کے فاصلے کے مربع کے متناسب ہوتا ہے۔ یہ نظریہ فزکس کے میدان میں ایک بڑا بریک تھرو تھا اور سائنسدانوں کو سیاروں اور ستاروں جیسی آسمانی اجسام کی حرکات کی وضاحت اور پیشگوئی کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ نیوٹن کا کشش ثقل پر کام انقلابی تھا، یہ قابل ذکر ہے کہ وہ پہلے سائنسدانوں جیسے گیلیلو گیلیلی اور جانس کیپلر کے کام پر مبنی تھے۔ نیوٹن نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر میں دوسروں سے زیادہ دور دیکھ پایا ہوں تو یہ دیو قامتوں کے کندھوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہے۔ میری کیوری اور ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت۔ میری کیوری کو ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، جو کہ مادے کی بنیادی نوعیت کے بارے میں ہماری سمجھ کو انقلاب بخشنے والی ایک اہم سائنسی کامیابی تھی۔ کیوری کا اس میدان میں کام 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا، جب انہوں نے اور ان کے شوہر پیئر کیوری نے دریافت کیا کہ کچھ مواد ایک قسم کی شعاعیں نکالتے ہیں جسے انہوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی کہا۔ کیوری نے دو نئے عناصر پولونیم اور ریڈیم کی شناخت کی، دونوں شدید ریڈیو ایکٹیویٹی رکھتے تھے۔ میری کیوری کے ریڈیو ایکٹیو پر کام نے انہیں 1903 میں فزکس میں نوبل انعام کا حقدار بنایا، جس سے وہ پہلی عورت بنی جنہوں نے یہ معزز اعزاز حاصل کیا۔ تاہم حالانکہ میری کیوری کو ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ پہلے سائنسدانوں کے کام پر مبنی تھی۔ مثال کے طور پر 1890 کی دہائی میں فرانسیسی فزکس دان ہنری بیکرل نے دریافت کیا کہ کچھ مواد شعاعیں نکالتے ہیں، جو کیوری کے بعد کے کام کے لیے راستہ ہموار کیا۔ مزید برآں میری کیوری کا ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام ان کے شوہر پیئر کیوری کے ساتھ مشترکہ کوشش تھی اور دونوں اکثر تجربات اور تحقیقاتی منصوبوں پر ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ پیئر کیوری نے ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت میں ایک اہم کردار ادا کیا اور انہیں نوبل انعام بھی دیا گیا۔ پہلے سائنسدانوں کے تعاون اور ان کے شوہر کے ساتھ تعاون کے باوجود میری کیوری کا ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام سائنس کی تاریخ میں ایک اہم کامیابی بنی ہوئی ہے اور اس کے اثرات جیسے میڈیسن اور نیوکلیئر فزکس کے میدانوں پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی اور بھارت کی آزادی۔ مہاتما گاندھی کو عام طور پر بھارت کی برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی سے آزادی کے لیے جدوجہد میں ایک کلیدی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے، جسے انہوں نے ستیہ گرہ کہا، نے بھارتی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور دنیا بھر میں اسی طرح کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ تاہم حالانکہ گاندھی کی قیادت اور سرگرمیاں بھارت کی آزادی کے جدوجہد میں اہم تھیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس جدوجہد میں واحد شخصیت نہیں تھے۔ کئی دوسرے رہنما اور کارکن بھی تھے جنہوں نے تحریک میں اہم کردار ادا کیا، جن میں جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سبھاش چندر بوس شامل ہیں۔ مزید برآں حالانکہ گاندھی کے عدم تشدد کے طریقے کئی طرح سے کامیاب تھے، بھارت کی آزادی بالآخر سیاسی اور سماجی عوامل کے ایک مجموعے کے ذریعے حاصل کی گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس، جو بھارت کی آزادی کے لیے بنیادی سیاسی پارٹی تھی، اس نے عوامی حمایت حاصل کرنے اور برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کامیابی حاصل کی تاکہ اقتدار کی ایک پرامن منتقلی حاصل کی جا سکے۔ گاندھی کی میراث ایک رہنما اور کارکن کے طور پر بلا شبہ اہم ہے اور ان کا عدم تشدد کا فلسفہ دنیا بھر میں سماجی انصاف اور سیاسی تبدیلی کے لیے تحریکوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ دیگر افراد کی خدمات اور بھارت کی آزادی کی راہ میں پیچیدہ سیاسی اور سماجی عوامل کو تسلیم کیا جائے۔ اسٹیو جابز اور پرسنل کمپیوٹر۔ اگرچہ اسٹیو جابز کو اکثر پرسنل کمپیوٹر ایجاد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔
جابز ایپل کمپیوٹر کے شریک بانیوں میں سے ایک تھے، جس نے 1977 میں پہلے تجارتی طور پر کامیاب پرسنل کمپیوٹرز میں سے ایک ایپل II متعارف کروایا۔ تاہم پرسنل کمپیوٹر کی ترقی کئی افراد اور کمپنیوں کی مشترکہ کوشش تھی، اور ایپل کے کئی دوسرے ابتدائی پرسنل کمپیوٹر سسٹمز تھے۔ مثال کے طور پہ 1974 میں MITS نے الٹائر 8800 تیار کیا، جو اکثر پہلے کمرشل کامیاب پرسنل کمپیوٹرز کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ مزید برآں پرسنل کمپیوٹرز کو ممکن بنانے والی ٹیکنالوجی بشمول مائکرو پروسیسرز اور انٹیگریٹڈ سرکٹس کو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کئی مختلف کمپنیوں اور محققین نے ترقی دی تھی۔ حالانکہ جابز اور ایپل نے پرسنل کمپیوٹرز کو مقبول بنانے اور اسے وسیع تر سامعین کے لیے قابل رسائی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہ ان سے پہلے آنے والے کئی افراد کے کام پر مبنی تھے۔ پرسنل کمپیوٹر کی ترقی میں ایپل کی خدمات میں گرافیکل یوزرز انٹرفیس کا استعمال اور 1984 میں میکنٹوش کمپیوٹر کا تعارف شامل تھا، جو ماؤس اور GUI والا پہلا پرسنل کمپیوٹر تھا۔ مجموعی طور پہ حالانکہ جابز اور ایپل نے پرسنل کمپیوٹر کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہ ضروری ہے کہ دیگر افراد کی خدمات اور اس ٹیکنالوجی کو مکمل بنانے کے لیے کی گئی مشترکہ کوششوں کو تسلیم کیا جائے۔ شیکسپیئر اور الفاظ کی ایجاد۔ شیکسپیئر کو اکثر انگریزی زبان کے کئی الفاظ اور محاورات کی ایجاد کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ شیکسپیئر ایک کثرت سے لفظ ساز تھے، جنہوں نے کئی نئے الفاظ کو ایجاد کیا اور کئی دیگر کو مقبول بنایا۔ انہوں نے انگریزی زبان ایجاد نہیں کی یا الفاظ کو مکمل طور پر نئے سرے سے نہیں بنایا۔ شیکسپیئر ایک عظیم ادبی دور میں لکھ رہے تھے جب انگریزی زبان نشوونما پا رہی تھی اور ترقی کر رہی تھی۔ رینیسانس کے دوران بہت سے نئے الفاظ اور محاورات دوسری زبانوں جیسے لاطینی اور یونانی سے متعارف کرائے جا رہے تھے، اور پرنٹنگ پریس نے لکھنے والوں کے لیے اپنے کام کو وسیع تر سامعین تک پہنچانا آسان بنا دیا تھا۔ شیکسپیئر زبان کے ماہر بھی تھے اور انگریزی کی پیچیدگیوں اور نزاکتوں کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ وہ موجودہ الفاظ کو نئے اور تخلیقی طریقوں سے استعمال کرنے کے قابل تھے، اور وہ نئے الفاظ ایجاد کرنے یا ایسے غیر معروف الفاظ ایجاد کرنے سے نہیں ڈرتے تھے جو اس وقت عام نہیں تھے۔ کچھ الفاظ جنہیں شیکسپیئر سے منسوب کیا جاتا ہے ان میں ایڈکشن، بیڈوزل، آئی بال اور سویگر شامل ہیں۔ تاہم ان میں سے کئی الفاظ کسی نہ کسی شکل میں پہلے سے استعمال میں تھے، اور انہوں نے صرف انہیں مقبول بنایا یا انہیں نئے معنی دیے۔ مجموعی طور پر حالانکہ شیکسپیئر کی انگریزی زبان میں خدمات اہم اور دیرپا ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے پہلے آنے والے کئی افراد کے کام پر مبنی تھے، اور وہ ایک عظیم لسانی تجربے اور جدت کے دور میں لکھ رہے تھے۔ لیونارڈو ڈاونچی اور پیراشوٹ کی ایجاد۔ لیونارڈو ڈاونچی کو اکثر پیراشوٹ کی ایجاد کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاونچی نے پیراشوٹ نما آلے کے لیے خاکے اور ڈیزائن بنائے تھے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک کام کرنے والا پروٹوٹائپ بنایا یا آزمایا۔ ڈاونچی کا پیراشوٹ کا ڈیزائن ہوا کی مزاحمت کے اصول پر مبنی تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ ایک شخص ایک بڑے ہلکے چھتری کا استعمال کر کے اپنی گرتی ہوئی رفتار کو سست کر سکتا ہے۔ تاہم ان کا ڈیزائن عملی نہیں تھا اور حقیقت میں کام نہیں کرتا تھا۔ پہلی دستاویزی کامیاب پیراشوٹ چھلانگ سن 1797 میں اینڈری جیکسن نے کی، جو ڈاونچی کے خاکوں کے 300 سال بعد تھی۔ جیکسن نے ریشمی چھتری اور ایک سخت فریم کا استعمال کر کے ایک کام کرنے والا پیراشوٹ بنایا، اور ان کے ڈیزائن نے جدید پیراشوٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ ڈاونچی ایک عظیم موجد اور انجینئر تھے جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کئی اہم خدمات انجام دی، پیراشوٹ کی ایجاد کا کریڈٹ انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم ان کے پیراشوٹ نما آلے کے لیے خاکے اور ڈیزائن ان کی پرواز میں دلچسپی اور ان کی تخلیقی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے تاریخ کی سب سے عام غلط منسوب کامیابیوں پر اس تفصیلی جائزے سے لطف اٹھایا ہوگا۔ ان کامیابیوں کی اصلیتوں کو بے نقاب کر کے ہم ان لوگوں کی حقیقی خدمات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے انہیں حاصل کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم لائک بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے نیچے ایک تبصرہ چھوڑنا نہ بھولیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔